والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. یہ حدیث صفت الصلاح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، کس طریقے سے کھڑے ہوتے، بیٹھتے، سجدے میں کیا پڑھتے تھے، رکوع میں کیا پڑھتے تھے، یہ ساری باتیں اب تک تقریباً الحمدللہ گزر چکی ہیں۔ اب جو یہاں پر جو حدیث ذکر کی جا رہی ہیں، وہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو ذکر کر رہی ہیں۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، مشہور و معروف صحاب رسول، ان کی بھی مختصر سیرت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ عبداللہ ابن عمر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور صحابی رسول دونوں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابی ہیں، اس لیے عنہما آتا ہے۔ جب کبھی باپ اور بیٹے دونوں صحابی ہوں تو اس موقع پر عنہما، یا دو صحابی روایت کرنے والے حدیث ہوں تو عنہما کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد للتشہد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا، جب، قعد مانے بیٹھنا، جب اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، للتشہدی، تشہد کے لیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تھے، وضع یدہ اليسرى على رکبته اليسرى، تو آپ، وضع مانے رکھنا، یدہ مانے ہاتھ، آپ اپنے ہاتھ کو رکھتے تھے، کون سا والا ہاتھ؟ یسرا مانے بایاں ہاتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر، رکبہ کہتے ہیں گھٹنے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، والیمنا علی الیمنا، اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، والیمنا علی الیمنا، اور داہنے ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، وعقد 53، اور عقد مانے لگانا، گرہ، عقد مانے گرہ لگانا، اور گرہ لگاتے تھے کتنے کی؟ 53، 50 کو بولتے ہیں، اور ثلاث کہتے ہیں 3، تو 50 3 کتنے ہوئے؟ 53، اس کو کہتے ہیں 53 کی گرہ لگانا۔ وعقد 53، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 کی گرہ لگاتے تھے، اپنی انگلیوں میں 53 کی گرہ لگاتے، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سبابہ یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، وَأَشَارَ، اور اشارہ کرتے، بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، شہادت کی انگلی سے، اپنی شہادت کی انگلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اشارہ کرتے رہتے تھے۔ یہ ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد میں بیٹھنے کا صحابی رسول عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ مانے باندھ لینا، اور بند کر لیتے، اصابعہ اپنی انگلیوں کو، کلہا پوری کی پوری تمام، آپ اپنی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، کب؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تشہد کے لیے بیٹھ جاتے اور اپنے دائنے پیر کو دائنے پیر ہاتھ دائنے ہاتھ کو دائنے ہاتھ پر، دائنے پیر کو دائنے پیر پر، تو سیدھے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس سے جب مسلسل ہم حرکت دیتے ہیں آخری تشہد میں، تو اس موقع کی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری انگلیوں کو بند کر لیتے، وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ، اور آپ اشارہ کرتے تھے باللتی اس انگلی سے، تلیل ابہام جو انگوٹھی، ابہام کہتے ہیں انگوٹھے، ابہام انگوٹھے کو کہتے ہیں، انگوٹھے کے قریب جو ہے انگلی، انگوٹھے کے قریب جو انگلی ہے اس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اس انگلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اشارہ کرتے تھے، لیکن طریقہ یہ ہوتا تھا آپ ساری انگلیوں کو بند کر لیتے تھے۔ تو یہ طریقہ صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد میں بیٹھ کر کے انگلیوں کو حرکت دینے کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو بات ذکر کی گئی، حدیث کا باب سے تعلق واضح ہے، کیونکہ باب کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ نماز میں کیا کیا کرتے تھے، اسی چیز کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ تشہد میں، نماز میں ہوتے اور تشہد میں بیٹھتے تو آپ کا ہاتھ، بایاں ہاتھ کہاں ہوتا، دائنا ہاتھ کہاں ہوتا، اور اسی طریقے سے آپ کی انگلیوں کی حرکتیں کیسی ہوتی، آپ کی انگلیوں کا بندھن اور آپ کیسے باندھتے تھے، یہ طریقہ اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس سے باب کا اور حدیث کا پورا تعلق موجود ہے۔ اب اس حدیث کے اندر کئی مسائل ذکر کیے۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں بیٹھ کر کے اپنے گھٹنے پر اپنے ہاتھوں کو رکھا۔ جو لوگ ران پر رکھتے ہیں ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے پر اپنے ہاتھ کو رکھتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں اپنے گھٹنوں پر ہی اپنے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے، چاہے وہ داہنا ہاتھ ہو یا بایاں ہاتھ، داہنے ہاتھ کو داہنے گھٹنے پر، بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھنا چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے، اسی طریقے سے نماز ادا کی جائے گی۔ نمبر ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے لیے 53 کی گرہ لگانا یہ مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ 53 کا گرہ کیسے؟ اب چونکہ آپ لوگ تو لائیو نہیں ہیں، آن لائن ہے، اس لیے میں نہیں بتا سکتا، نہیں تو آپ ایسا کیجئے، آخری انگلی جو ہے اس کو موڑ دیجئے، اس کے جوڑ سے موڑیے، پھر اس کے بعد والی سیکنڈ لاسٹ کو بھی اسی طریقے سے موڑیے، پھر اس کے بعد والی یعنی کہ تیسری انگلی کو بھی ویسے موڑیے، اس کے بعد جو آپ کا انگوٹھا ہے اس انگوٹھے کو، جو تیسری انگلی ہے شہادت کے بازو والی، جو بیچ والی انگلی جو لمبی ہوتی ہیں، اس انگلی کے انگوٹھے کو اس انگلی کی جڑ میں لگا دیجئے، یا شہادت کی انگلی کی جڑ میں لگا دیجئے، تین انگلیوں کو بند کر لیجئے اور شہادت انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے جڑ میں لگائیے۔ اس طریقے سے یہ 53 کی گرہ مانی جاتی ہے، اس کو 53 کی گرہ کہتے ہیں، حدیث کے اندر جو بات ذکر کی گئی اسی کو 53 کی گرہ کہتے ہیں۔ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةَ، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سبابہ یعنی شہادت کی انگلی سے ہی اشارہ کرنا چاہیے، وہ بھی رائٹ سائڈ کی، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے صرف اشارہ کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کرنا یا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو حرکت دینا یہ غیر شرعی عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اپنے نماز میں اشارہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ایک طریقہ تو 53 کی گرہ لگانے کا ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور ایک طریقہ یہ کہ پوری انگلیوں کو آپ مٹھی بند کر لیجئے اور اس کے بعد جو ہے انگوٹھے کو آپ ساری انگلیوں کے اوپر رکھ دیجئے اور اس کے بعد مسلسل شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے رہیے۔ ایک اور مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے اپنی شہادت کی انگلی سے، ایسا نہیں کہا کہ صرف ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پر صرف انگلی اٹھاتے ہیں، باقی پورے تشہد میں آپ اپنی انگلی کو نیچے رکھتے تھے، لیکن آپ سنن نسائی وغیرہ کی روایت کو پڑھیں گے، اس میں اور صراحت موجود ہیں، کانا یحرک، حرکت دیتے اللہ کے نبی اس انگلی سے مسلسل کیا کرتے تھے؟ حرکت دیتے تھے، ہلاتے تھے باقاعدہ۔ کانا آپ جانتے ہیں، آپ طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ایک کے لیے نہیں آتا، یعنی مسلسل کنٹینیو کے لیے آتا ہے، تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس سوئے شہادت کی انگلی کو آخری رکعت میں تشہد میں مسلسل حرکت دیتے تھے جب تک کہ نماز ختم نہیں ہو جاتی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سارے مسائل معلوم ہوئے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے تشہد کی حالت میں دائیں پیر کو دائیں ہاتھ کو دائیں پیر پر، بائیں ہاتھ کو بائیں پیر پر، یہی سنت اور نبوی طریقہ ہے، ران کر رکھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ نمبر دو، دوسری چیز یہ کہ ترپن کی گرہ لگانا یہ مسنون ہے، اور البتہ اگر کوئی شخص مکمل ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کر دے اور اس کے بعد صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے تو یہ بھی طریقہ سنت سے ثابت ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شہادت کی انگلی جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، سیدھے ہاتھ میں ہے، بس اسی سے اشارہ کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، باقی کسی بھی انگلیوں سے اشارہ کرنا یہ منع ہے، شریعت نے اس چیز کو صحیح نہیں قرار دیا۔ یہ چند حدیث سے ملنے والے ہمارے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب اس حدیث کو صفت الصلاۃ کے اندر لانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں کس طریقے سے آپ بیٹھتے اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اسی کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو بتانے کے لیے حدیث یہاں پر پیش کی گئی۔ جی اگلی حدیث 29۔ جی اس کے بعد حدیث نمبر 29 ہے، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو متفق عليه واللفظ للبخاري۔ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود مشہور و معروف صحابی رسول، حافظ قرآن، بہت بڑے وقت کے امام اور بہت بڑے عالم دین، کوفہ کے اندر رہنے والے، آخری وقت میں وہیں پر وہ قیام پذیر تھے۔ کوفہ کے تمام علماء میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام تھا آپ کا، لوگ آپ سے مسائل کے اندر رجوع کرتے تھے، آپ اسی مسجد کے امام بھی تھے۔ صفت الصلاح کے اندر اس حدیث کو لانے کا مقصد کیا ہے آگے میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ التفت الی کے معنی متوجہ ہونا، ہماری طرف، التفت الینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال اور کہا اذا صلی احدکم جب تم میں کا کوئی شخص نماز پڑھے، تم میں کا کوئی شخص نماز پڑھے، فلیقل تو اسے چاہیے کہ وہ کہے التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات، التحیات مانے تمام قولی بدنی مالی عبادت، التحیات للہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات 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 والطیبات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی بدنی مالی عبادت اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو، السلام علینا اور سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے صالحین اور نیک بندوں پر،
اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ التحیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھنے کے لیے کہتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثم یتخیر، پھر اختیار ہیں، آزاد ہیں آپ، من الدعاء، دعا کے سلسلے میں، اعجبہ الیہ، جو آپ کو پسند ہو، فلیدعو، دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ التحیات اور درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ اختیار رکھتے ہیں آخری تشہد میں آپ کچھ بھی پڑھیں، کچھ بھی دعا کریں جو آپ کو بہت پسند ہیں، آپ ان دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور الفاظ یہ صحیح بخاری کے، آپ کو جو یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں یہ صحیح بخاری کے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق یہ حدیث یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو حدیث کے اندر جو بتایا گیا التحیات پڑھنے کا طریقہ، اور التحیات کے بعد کیا پڑھا جائے گا، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم التحیات میں کیا پڑھتے تھے، تشہد اول یا تشہد اخیر میں کیا پڑھتے تھے، اور التحیات کے بعد کیا پڑھتے تھے، اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کی۔ اس لیے یہ حدیث صفت صلاۃ یعنی نماز کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے، اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور ایک بات، اب اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا، التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جب آپ کو یا ہمیں یا کسی امام کو یا کسی عالم کو جب کسی سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا یا بتانا ہو تو ان کی طرف متوجہ ہو کر کے انہیں اس کا اطلاع کریں، اس مسئلے کی اطلاع کریں، بتائیں، تاکہ وہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ سکے۔ ورنہ پتہ چلا کہ نگاہ آسمان پہ ہے اور بتایا جا رہا ہے سامنے والے کو، تو وہ کہیں گا یہ بھائی تو آسمان سے بات کر رہے ہیں، یا زمین پر نگاہ ہے اور پتہ چلا کہ یہ زمین سے بات کر رہے ہیں۔ تو جو آدمی آپ سے مخاطب ہوں یا مخاطب ہوں ان سے آپ کو متوجہ ہو کر کے بات کرنا چاہیے اور انہیں مسئلہ بتانا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ التحیات تشہد اول یا تشہد اخیر میں بالکل برابر اور سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تشہد اول میں بھی پڑھا جاتا، تشہد اخیر میں بھی پڑھا جاتا ہے، التحیات سے عبدہ و رسولہ تک۔ اس کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ درود شریف اور التحیات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعائیں پڑھتے تھے، جیسا کہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے۔ ہمیں بھی اگر موقع ملے تو پڑھنا چاہیے، بلکہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ان کلمات میں سے جن کلمات سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے تشہد اخیر میں، وہ چار کلمات دوسری حدیث سے ثابت ہیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ پڑھنے کے باوجود اگر آپ امام صاحب کے ساتھ ہیں اور ابھی وقت ہیں تو آپ اور دعا کرنا چاہتے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ پڑھیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ اور سنن نسائی کی حدیث کے اندر یہاں بھی موجود ہیں کہ اللہ کے نبی تشہد اخیر میں لاسٹ میں سلام سے پہلے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس طریقے کی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عزا کے بعد آپ لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں پوچھے جائیں گے، سمجھائے جائیں گے۔